الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اور کہا یہود نے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا عیسائیوں نے کہ مسیح سیدنا عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں ان کے منہوں کے ساتھ۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے۔ یضاہئون، وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ بہکائے جاتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اہل کتاب یہود ہوں یا نصارہ، ان دونوں میں غلو پایا جاتا ہے۔ غلو سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ایک درمیانہ دین دیا ہے ہمیں، ایسا دین جو کہ ایک بہترین دین ہے جس میں میانہ روی ہے، تو اس میانہ روی میں مبالغہ کر لیا جائے، افراط کا مظاہرہ کیا جائے، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کا، یا پھر تفریط کا مظاہرہ کیا جائے، کمی کا مظاہرہ کیا جائے، تو یہ غلو ہے جو میانہ روی کے منافی ہے۔ تو اللہ نے اس دین کو ایک میانہ روی کا دین بنایا ہے۔ یہ امت بہترین امت ہے، درمیانی امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو یہ دین جو ہے یہ بھی بہترین دین ہے، اور یہ اس میں میانہ روی ہے، اس میں افراط تفریط نہیں ہے، غلو نہیں ہے۔ جی قرآن میں تو ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں غلو سے، افراط تفریط سے منع کیا گیا ہے۔ یہ غلو جیسے میں نے ذکر کیا، یہ یہود میں بھی تھا اور عیسائیوں میں بھی تھا۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حق کے علاوہ غلو اختیار نہ کرو۔ تو غلو کیا ہوا؟ غلو حق کو چھوڑ کر، جس میں میانہ روی ہے، افراط یا تفریط کا مظاہرہ کرنا، یا انسان حق کو چھوڑ کر افراط کا مظاہرہ کرے، زیادتی کرے، یا انسان حق کو چھوڑ کر تفریط یعنی کمی کا مظاہرہ کرے، اس کو آپ افراط تفریط کہتے ہیں یا آپ اس کو غلو کہتے ہیں۔ تو غلو ہمیشہ حق کی مخالفت ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ حق پر عمل کرے اور کچھ لوگ اس کو سختی سمجھ رہے ہوں، اسے کبھی غلو نہیں کہتے۔ اگر ایک بندہ حق پر عمل کر رہا ہے، مثلا ایک بندہ توحید کی بات کرتا ہے،
اور توحید کی بات کرتے ہوئے توحید کو وہ زیادہ زور دے کے بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق ہے، اور میرا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی اس قسم کا تعلق نہیں ہے عبادت کا، تو یہ غلوب نہیں ہو سکتا، اس کو غلوب نہیں کہا جا سکتا۔ غلوب ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کی آیت میں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوب نہ کرو، اور دوسری آیت میں اپنے دین میں غلوب نہ کرو اور اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کرو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ غلوب ہمیشہ حق کی مخالفت کر کے ہوتا ہے، حق میں افراط تفرید سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت بلند مقام دیا ہے، انسانوں میں سب سے افضل بنایا ہے، اور اللہ نے انہیں اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، اور یہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی طرف سے وہ بھی چیز ہے۔ بہرحال اللہ نے بہت بلند مقام دیا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اس وحی کو آگے اللہ کی مخلوق میں انسانوں میں اس وحی کو پھیلانے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایر غیرے سے ہم کلام نہیں ہوتے، ہر ایر غیرے کو وحی نہیں کرتے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے تین طریقوں کے۔ تو جن لوگوں کو اللہ وحی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ ہر ایک کو غیب پر وحی پر مطلع نہیں کرتے، لیکن اللہ چن لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتے ہیں، انہیں اللہ پھر وحی کا جو مقام ہے اللہ پھر اس سے انہیں سرفراز کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو وحی کی، اللہ نے انہیں اپنا دین ان پر وحی کیا اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اس کو پھیلائیں، تو اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ان سے کرنی چاہیے، اور ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنا چاہیے، اور ان پر ایمان لانا چاہیے، اور ان کا مقام اور مرتبے کا دھیان رکھنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب یہاں تک مخلوق سے مطالبہ ہے، تو اب مخلوق انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لائے اور انہیں اللہ کا نبی تسلیم کرے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، ان کی ہر بات مانے، غیر مشروط اطاعت کرے۔ لیکن اگر مخلوق انبیاء کرام علیہم السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دے کہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، دنیاوی مفادات کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم انبیاء کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے ان پر وحی اتری ہے، یہ بھی غلوب ہے، یہ بھی افراط تفریط ہے، یہ تفریط ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام میں، اور یہ بھی افراط ہے اور غلوب ہے کہ اگر لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام میں اضافہ کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر دیں۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کا جتنا بلند مقام ہو، وہ ہیں انسان، ہیں اللہ کے بندے، ہیں اللہ کے مخلوق، ان کی عظمت اور ان کی بڑائی یہی ہے کہ وہ اللہ کے کتنے عاجز بندے ہیں، اللہ کے کتنے شکر گزار بندے ہیں۔ لیکن اگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کی بندگی سے نکال کر ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جائیں تو یہ غلوب ہے، یہ افراط ہے۔ تو یہ افراط یہ اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں میں پایا جاتا ہے، اور تفریط بھی پائی جاتی ہے۔ یہود بھی ہوں یا عیسائی بھی ہوں، وہ اللہ کے انبیاء کو انبیاء تسلیم ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یہودی نبی تسلیم کرتے ہیں، نہ عیسائی نبی تسلیم کرتے ہیں، یہ تفریط ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف دینا اور آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کرنا۔
آپ کو شہید کرنے کی سازش کرنا، یہ سب چیزیں تو افراط تفریط دونوں چیزیں یہود میں نصارہ میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ جلیل القدر انسان تھے۔ بہت سارے علماء کے نزدیک یہ نبی بھی تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے نبی ہونے کی تصریح نہیں ہے تو ان کو نبی نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی بھی تھے، واللہ عالم۔ تو ان کا بڑا مقام تھا بنی اسرائیل میں۔ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ ان کو یاد تھی، ان کو حفظ تھی، اور تورات جو ہے وہ یہود سے ان کے دشمنوں نے لڑائی کر کے چھین لی تھی۔ یہود کے پاس تورات موجود نہیں رہی تھی، تو گویا کہ انہوں نے پھر اپنے حافظے سے، یہ حافظ تھے تورات کے، انہوں نے اپنے حافظے سے تورات لکھوائی یا دشمنوں سے واپس لی گئی۔ بہرحال کہ تورات کی واپسی کے جو بھی معاملہ ہوا وہ سیدنا عزیر علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو ان کا بہت بلند مقام ہے سیدنا عزیر علیہ السلام کا۔ سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کے شروع میں ایک شخص کا ذکر ہے جس نے ایک بستی کو دیکھا تھا جو بستی تباہ حال تھی۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ اس بستی کو کون دوبارہ آباد کر سکتا ہے، اور اس بستی کو اس کی موت کے بعد کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس تھی، اور بیت المقدس کو، یہ جو القدس شہر ہے بابرکت، تو اس شہر کو دشمنوں نے تباہ کر دیا تھا۔ تو مسجد کو بھی تباہ کر دیا، شہر کو بھی تباہ کر دیا۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا اس شہر کو تو وہ کہنے لگے کہ کیا اب یہ شہر اتنا تباہ و برباد ہو گیا ہے، اتنا تخت و تاراج ہو گیا ہے، کیا یہ شہر دوبارہ آباد بھی ہو سکتا ہے؟ کیا دوبارہ اس میں عمارتیں بن سکتی ہیں اور دوبارہ یہ جیسے پہلے تھا اس طرح آباد ہو سکتا ہے؟ اس شہر کو کون زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے 100 سال کے لیے انہیں سلا دیا یا انہیں موت دے دی، اور 100 سال کے بعد جب وہ جاگے یا جب وہ زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنے دیر سوئے رہے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم پر 100 سال کے اثرات نہیں گزرے تھے، نہ سیدنا عزیر علیہ السلام کے کھانے پر 100 سال کے اثرات گزرے تھے، لیکن اب وہ حضرت عزیر تھے یا کوئی اور شخص تھا، قرآن کریم میں اس کی صراحت بھی نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بس ایک شخص کے حوالے سے ذکر کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ بستی اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی، تباہ و برباد تھی۔ تو اس شخص نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ کیسے اللہ اس بستی کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں؟ حیرانگی کا اظہار کیا کہ کیا یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے؟ بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام تھے، واللہ عالم۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام پر اور ان کے کھانے پر 100 سال کے اثرات نہیں گزرے تھے، کھانے پینے پر، اور وہ جو گدھا تھا، ان کا گدھا جس پر وہ سوار تھے، اس پر 100 سال گزر گئے تھے، اس کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ آپ سمجھیے تباہ حال۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ تو 100 سال سوئے رہے ہیں یا 100 سال آپ مرے رہے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ 100 سال رہے ہیں؟ فانظر الی طعامک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے کھانے کو دیکھیں، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیں، ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہڈیوں کو دیکھیں کہ ان ہڈیوں کو کیسے ہم حرکت دیتے ہیں، کیسے ہم اٹھاتے ہیں، اور پھر کیسے ہم ان ہڈیوں پہ
گوشت پہناتے ہیں۔ تو انہوں نے کھانا بھی دیکھا، ان کا اپنا کھانا خراب نہیں ہوا تھا، جیسے کھانے کو کچھ مدت گزری ہو، اور ان کا اپنا جسم بھی صحیح سلامت تھا، لیکن گدھا جو ہے وہ ہڈیوں کی صورت میں تھا۔ تو اللہ نے ان کے سامنے وہ ہڈیوں کو پہلے پورا ڈھانچہ تیار ہوا، اور پھر اس ڈھانچے پر گوشت چڑھا، اور پھر وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ دکھایا، جب وہ 100 سال کے بعد جاگے یا زندہ ہوئے تو وہ شہر دوبارہ آباد ہو چکا تھا۔ تو جس شہر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس شہر کو کون زندہ کر سکتا ہے، اللہ نے وہ شہر بھی آباد دکھایا، اور اللہ نے پھر اپنی قدرت انہیں دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے مرے ہوئے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اور ان پر اور ان کے کھانے پر 100 سال نہیں گزرے تھے، اس پر کچھ عرصہ گزرا تھا۔ تو بہرحال اگر وہ بھی سیدنا عزیر علیہ السلام ہی تھے، تو بہرحال سیدنا عزیر علیہ السلام کا بڑا مقام تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہو یا نہ پیش آیا ہو، اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہود کے ہاں، بنی اسرائیل کے ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑا مقام ہے۔ اتنا مقام ہے کہ انہوں نے ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ بستی والا، جس طرح یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ حضرت عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں، مسیح ان کا لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح کا یا تو مطلب ہے، مسیح یا تو مسح سے ہے، مسح، میم سین ہا، مسح کا مطلب ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، کہ جو ہم سر کا مسح کرتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے دھونا اعضاء کو، اور ایک ہوتا ہے مسح کرنا۔ تو مسح میں بس ہاتھ پھیر لیا جاتا ہے سر کے اوپر، چاہے پورا سر گیلا ہو یا نہ ہو، بس ہاتھ میں پانی لے کر، وہ پانی بھی ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، وہ پانی کو بھی پھینک دیا جائے، بس ہاتھ گیلے ہوں اور ان ہاتھوں کو سر پر پھیر لیا جائے، تو اسے ہم سر کا مسح کہتے ہیں۔ یا اگر ہم نے پاؤں میں موزے پہنے ہوں، جرابیں پہنی ہوں، تو پاؤں پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اگر ہم نے وضو کے ساتھ پاؤں کو موزوں میں یا جرابوں میں داخل کیا ہو تو وہ ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے تھے، جن میں سے یہ تھا کہ وہ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ مادرزاد اندھے کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کے یا پھل بہری کے مریض کو اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر کر وہ ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ معجزے تھے جو اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو یا تو اس لیے انہیں مسیح کہا جاتا ہے، ہاتھ پھیرنے والا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ میم سین ہا سے نہیں ہے مسیح، یہ سیاحت سے ہے، مسیح سیاحت سے، مسیح سین یا ہا، اور سیاحت یہ سیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں، سورہ توبہ کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو وہاں ہم نے فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر کا کیا معنی پڑھا کہ بس چلو پھرو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے، 4 مہینے تک تم مکہ مکرمہ میں تم ٹھہر سکتے ہو، 4 مہینے کے بعد تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ تو سیحو وہ بھی اسی سیاحت سے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے بڑے سفر کیے، بڑی محنت اور بڑی کوشش کی، تو اس معنی میں بھی انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ اور یہ لقب ان کا، یہ یعنی قرآن کریم میں موجود ہے، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ بلکہ جب سیدہ مریم کو بشارت ملی حضرت عیسیٰ کی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ذکر کیا گیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ یا ان کا لقب مسیح۔
جب ہم عزیر بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عزیر ابن اللہ. جب ہم کہتے ہیں المسیح تو ہم کہتے ہیں المسیح ابن اللہ. عزیر ابن اللہ یہاں نون کیوں لاتے ہیں اور المسیح ابن اللہ یا نون کیوں نہیں لاتے؟ یہاں ہم المسیح ابن اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یا ہم عزیر ابن اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے اس لیے وضاحت کرنا ضروری سمجھا کہ بعض لوگ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ یا تو عزیر ابن اللہ کو غلط پڑھ دیتے ہیں یا المسیح ابن اللہ کو غلط پڑھ دیتے ہیں. دونوں کو پڑھنے کا انداز فرق ہے. جب ہم عزیر کو آگے ابن اللہ سے ملائیں گے تو نون لے آئیں گے. عزیر ابن اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. کیا پڑھیں گے؟ عزیر ابن اللہ. اور جب ہم المسیح کو ابن اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو ہم المسیح ابن اللہ کہیں گے، المسیح ابن اللہ نہیں کہیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ نہیں وہ والد وغیرہ کی بات نہیں، یہ تو عربی گرامر کی بات ہو رہی ہے نا. گرامر کے حوالے سے بات ہے کہ جب عزیر کو آگے ابن سے ملاتے ہیں تو عزیر ابن اللہ نون کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن جب المسیح کو ملاتے ہیں تو المسیح ابن اللہ. یہ میرے پاس تو عربی یہ چھاپا ہے قرآن کا، تو اردو قرآن میں تو باقاعدہ نون چھوٹا لکھا ہوتا ہے جس کو ہم نون کتنے کہتے ہیں. اب تو عربی قرآن میں وہ نون نہیں ڈالتے. جی بتائیں. تنوین زیر پہ اور اس پہ الف لام آ رہا ہے المسیح پہ، تو شاید اس کی وجہ سے کچھ ڈفرینس ہو جاتا ہے آئی تھنک، کیونکہ یہ تنوین اور الف لام اکٹھے ایک لفظ پہ نہیں آ سکتے. لیکن جی اور کوئی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ابھی مکمل وضاحت نہیں ہوئی. چلیں الف لام تو ہے ٹھیک ہے، المسیح میں الف لام ہے اور عزیر میں الف لام نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے فرق کیا پڑا الف لام ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے؟ چلے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو عزیر ہے اس پہ ابن سے پہلے جو را ہے، عزیر کا جو آخری حرف ہے اس پہ تنوین ہے، 2 پیشیں ہیں. لیکن المسیح کے ہاں پر 2 پیشیں نہیں ہیں، 1 پیش ہے. تو جس پہ 1 حرکت ہو زبر زیر پیش اسے حرکت کہتے ہیں، جس پہ 2 حرکتیں ہوں، 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اگر تنوین کو آگے ابن سے ملائیں تو تنوین کو نون کے ساتھ ملاتے ہیں، نون کے بغیر نہیں ملاتے. اور اگر تنوین نہ ہو، صرف پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو تو پھر نون کے بغیر ملاتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو. یہ جو تنوین ہے نا، اصل میں یہ جو 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں ہیں، اس تنوین کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا نام صرف تنوین نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نون تنوین کہتے ہیں. تنوین کا نام نون تنوین ہوتا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں. عزیر، دیکھیں عزیر پہ تنوین ہے، 2 پیشیں ہیں. یہ عزیرن ہو یا عزیرن ہو یا عزیرن ہو، تینوں صورتوں میں اس کو ہم تنوین کہیں گے. را کے اوپر تنوین ہے. اب کہنے کو یہ لفظ عزیر ہے، ہم اس کو پڑھیں گے تو عزیرن پڑھیں گے. اگر عزیرن کو لکھتے تو ایسے ہیں جیسے میں نے لکھا، لیکن اس کی ادائیگی میں عزیرن، ہم آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نون پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم عزیرن کو ایسے، اگر میں لکھنے میں ایسے لکھ دوں عزیرن، تو اس کو ایسے لکھنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم پڑھتے اس کو ایسے ہی رہے ہیں جیسے میں نے نیچے لکھا ہے عزیرن، ہے کہ نہیں؟ تو جب اس کو ہم نے ابن سے ملانا ہے، ابن کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے. اب بعد میں با ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اب گویا کہ نون بھی ساکن ہے اور یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ تو گر جائے گا درمیان میں. یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا درمیان میں. تو آگے با ساکن ہے. جب نون بھی ساکن ہے اور با بھی ساکن ہے، جب 2 ساکن جمع ہو جائیں تو گرامر کی روح سے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر پہلے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں.
گرامر کا قاعدہ یہ ہے اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب ساکن کو حرکت دیتے ہیں پہلے ساکن کو حرکت دینی پڑے گی، تو پہلے ساکن کو جب حرکت دیں گے تو پھر وہ زیر کی حرکت دیں گے دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ عزیر ابن اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو تنوین ہمیں را کے اوپر نظر آ رہی ہے، یہ کہنے کو دو پیشے ہیں لیکن یہ پڑھنے میں نون کی طرح ہے. تو یہ جس طرح نون ساکن ہوتا ہے اسی طرح نون تنوین بھی ہوتا ہے. نون تنوین لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں آتا ہے. جب اس کو آگے سے ملاتے ہیں اور آگے ساکن آ جائے تو پھر جب تنوین کو آگے ساکن سے ملانا ہو تو تنوین کو زیر دے کر آگے ساکن سے ملاتے ہیں. اس کی اور کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو احد پہ تنوین ہے، قل هو اللہ احد، اور آگے کیا ہے؟ اللہ. اللہ کا جو حمزہ ہے وہ بھی وصلی ہے، جب ملا کر پڑھیں گے تو وہ حمزہ گر جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے قل هو اللہ احد اللہ، ہمیں اس حمزہ کو گرانا ہے. جب حمزہ کو گرائیں گے تو قل هو اللہ احد، تنوین کا بھی نون ساکن ہے اور آگے اللہ حمزہ کو گرا دیں تو آگے لام بھی ساکن ہے. تو اب وہ جو پچھلا نون ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے پھر؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے. نہیں، وہ تو جب الگ الگ پڑھیں گے نا دونوں آیتوں کو پھر تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اسی طرح قرآن کریم میں ایک لفظ ہے خیرن الوصیۃ، تو خیرن جب تنوین زبر کی ہو تو الف بھی آ جاتا ہے. الف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. تو اب یہاں بھی آپ سمجھیے یہ تنوین ہے، یہ بھی یہ الف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے. اور یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، درمیان میں گر جائے گا. اب یہاں بھی نون تنوین ساکن ہے اور یہاں بھی لام ساکن ہے، تو اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ خیرن الوصیۃ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیۃ. تو عربی جب ہم عربی قرآن میں اس کو لکھتے ہیں تو نون نہیں لکھتے، لیکن جب آپ ہمارے جو اردو مصحف ہے اس میں نون لکھا ہوا ہے آسانی کے لیے. تو المسیح میں یہ المسیح ابن اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ المسیح میں تنوین ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ تو تب پیدا ہوگا جب ابن سے پہلے تنوین آئے. تو آپ میں سے بعض لوگ کہہ رہے تھے جی وہ المسیح میں الف لام ہے اور عزیر میں الف لام نہیں ہے. وہ الف لام کی کبھی اس کے اندر عمل دخل ہے. کیسے؟ المسیح کے ہا پر تنوین نہ ہونے کی وجہ الف لام ہے. الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہا پہ تنوین نہیں ہے، اگر ہا کو آگے سے ملانا ہو تو ڈائریکٹ ملا دیں گے المسیح ابن اللہ. اگر یہاں دو پیشے ہوتی تو پھر ہم مسیح ابن اللہ پڑھتے. بہرحال یہ تو گرامر کی بات تھی. تو یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ بدترین شرک ہے. یہ بدترین شرک ہے، یہ شرک سے بھی بڑی چیز ہے. اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں. جب کسی اللہ کی مخلوق کو، کسی اللہ کے نبی ولی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے گالی ہے. جو شخص کسی اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے تو حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے. یہ اللہ کے لیے گالی کیسے ہے؟ یہ اللہ کے لیے سب و شتم یا گالی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ اللہ کا شریک مقرر کرنا ہے، اور یہ شریک بھی ایسا مقرر کرنا ہے کہ اس کو یعنی گویا کہ اللہ کی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ازل سے ہیں اور ابد تک ہیں اور واحد ہیں، یکتا ہیں، لا شریک ہیں، اور اللہ میں کوئی
سلسلہ تناسل نہیں ہے، کوئی اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کا کوئی باپ یا اللہ کا کوئی اولاد مقرر کر دی جائے تو وہ گویا کہ اللہ معبود میں سلسلہ تناسل ہو جائے گا، اور جب سلسلہ تناسل ہوگا باپ اور بیٹا، تو باپ اور بیٹے کی جنس وہی ہوتی ہے، وہ ایک ہی جنس ہوتی ہے ان کی. تو وہ صرف اگر اللہ کا کوئی باپ ہو یا اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو وہ اللہ کا عام شریک بھی نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کے برابر کا بالکل شریک ہوگا. تو اللہ کو تو اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک مقرر کیا جائے، چاہے اسے اللہ سے کمتر رکھا جائے، اللہ کو وہ قابل قبول نہیں ہے، تو اللہ کو برابر کا شریک کیسے قابل قبول ہوگا؟ تو یہ اللہ کے لیے بدترین گالی ہے، یہ بدترین شرک ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کی توجیہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کی اولاد مقرر کرے تو یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا دیے حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بنا دیں بغیر علم کے. اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں مقرر کر دیں. یہود نے، عیسائیوں نے بیٹے مقرر کر دیے، اور مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں مقرر کر دی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دی والعیاذ باللہ. اور اللہ فرماتے ہیں اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کی تو بیوی بھی نہیں ہے. اور اللہ کی پہچان تو یہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو جنا گیا، یعنی نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بلکہ اللہ کا تو ہمسر بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ بدترین شرک ہے، اور اللہ کے لیے یہ گالی کے مترادف ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جی میں اس کے لفظ گالی استعمال کروں، اللہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی نکالتا ہے جب میرے لیے اولاد مقرر کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرے تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنے پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر اللہ نے ڈھیل نہ دی ہو تو قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ پڑے، یہ زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں اگر اللہ کے لیے اولاد مقرر کی جائے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3193. اللہ فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے. وما ينبغي له ان يشتمنی، اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی نکالے. وتکذبنی، اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے. وما ينبغي له، اور اس کو یہ لائق نہیں تھا. جہاں تک اس کا مجھے گالی دینا ہے تو اس کا یہ کہنا ہے ان لی ولدن، کہ میری اولاد ہے. اور جہاں تک اس کا میری تکذیب کرنا ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. تو بعد الموت کا انکار کرنا یہ اللہ کی تکذیب ہے، اور اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے والعیاذ باللہ. تو یہ بدترین شرک ہے، اور اللہ کی اتنی ناراضگی کا باعث ہے کہ اگر اللہ نے مہلت ختم کر دی ہو اور اللہ نے مہلت نہ دینی ہو تو اگر کوئی اللہ کے لیے اولاد مقرر کرے تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، اگر لوگ اللہ کے لیے رحمان کے لیے اولاد مقرر کریں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو. اچھا بیٹا بتاتے ہیں.
تو یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا مسیح حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ ان کی اس بات کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی بات ہے ان کے منہ کی۔ دیکھیے یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، حضرت عزیر کی ذات میں غلو کر کے اپنی طرف سے وہ حضرت عزیر کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ کا مقام بیان کر رہے ہیں، اور یہ شیطان کا بدترین حربہ ہے کہ شیطان کسی کو نیکی کے نام پہ ورغلائے۔ دیکھیں ایک تو ہے نا کہ شیطان کسی کو ورغلائے کہ نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، دنیا داری میں مگن ہو جاؤ، آخرت تو بہت دور ہے، پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی۔ تو ایک تو شیطان جو ہے وہ عام لوگوں کو اس طرح ورغلاتا ہے، لیکن جن کے بارے میں شیطان کو پتہ ہے کہ میرے کہنے پر انہوں نے نیکی کرنا نہیں چھوڑنا، گناہ سے بچنا نہیں چھوڑنا، تو شیطان ان کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ شیطان ان کے لیے برے کاموں کو نیک کام بنا کر پیش کرتا ہے، ان سے غلو کروا کر شرک کرواتا ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ تو یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کے ذات میں غلو کر کے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کے ذات میں غلو کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس، نہ یہود کے پاس نہ عیسائیوں کے پاس، اپنے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے کی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کے منہ کی باتیں۔ نہ ان نبیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا بیٹا کہا جائے، نہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسی بات موجود ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ انہوں نے خود ہی یہ منطق نکال لی ہے، یہ اپنے پاس سے ہی انہوں نے دین میں اضافہ کر دیا ہے شیطان کے پیچھے لگ کر۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ مشابہت کر رہے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا پہلے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر پچھلی قوموں کے قول کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی کافر قومیں بھی اللہ کا بیٹا مقرر کرتی تھیں۔ شیطان نے یہ وسوسہ پچھلی قوموں کو بھی ڈال رکھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اکثر جو شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو اکثر شیطان کی گمراہیاں ایک جیسی ہیں، شیطان کے وسوسے ایک جیسے ہیں، تھوڑی سی شکل ظاہری چینج ہو جاتی ہے۔ باقی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک جو شیطان ورغلاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ایک جیسے اعتراضات ہیں، لوگوں کے ایک جیسے شبہات ہیں۔ بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں کہ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا مگر ہر رسول کو اس کی قوم نے یا جادوگر کہا ہے یا مجنون کہا ہے۔ ہر رسول کو یا قوم اس کی جادوگر کہہ رہی ہے، رسول کہہ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حیرانگی سے سوال کرتے ہیں اتواصوا بہ، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے کہ اگر اپنے رسولوں کا انکار کرنا ہے اور اپنے رسولوں کی مخالفت کرنی ہے تو سب نے ہی اپنے رسولوں کو یا جادوگر کہنا ہے یا دیوانہ کہنا ہے۔ آپ دیکھیے یہی جادوگر اور دیوانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی قوم نے کہا ہے، اور یہی جادوگر اور دیوانہ ہر قوم اپنے نبی کو کہہ رہی ہے۔ اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یعنی اصل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کو نبی نہ مانو، اس کے دنیاوی مفادات ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ تمہارے عقائد کی مخالفت کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ کہتا ہے، یہ وہ کہتا ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے۔ تو وہ ایک جیسے انداز سے ورغلاتا ہے، اور لوگ سارے نبیوں کی قوم میں ایک جیسی باتیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حیرانگی سے کہتے ہیں اتواصوا بہ، کیا سب لوگوں نے ایک دوسرے کو یہی وصیت کی تھی کہ تم نے اپنے نبیوں کو یہی کہنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وصیت کیسے کر سکتے تھے؟ وہ پچھلے مرکب جاتے تھے، پھر نیک لوگ بچ جاتے تھے، پھر نیک لوگوں کے اولادوں کے اندر خرابی پیدا ہوتی تھی، پھر وہی وسوسے شیطان کے شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت نہیں کی، بل ہم قوم طاغون، بلکہ سارے سرکش لوگ ہیں۔ سرکش لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، سرکش لوگوں کو شیطان ورغلاتا ہے، اور شیطان ایک انداز سے ورغلاتا ہے۔ ہر قوم نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا، اور ایک جیسے شبہات ہیں، ایک جیسے اعتراضات ہیں۔ تو یہ جو
نبیوں کی ذات میں یا تو نبیوں کا انکار، نبیوں کی ذات میں تفریط، یہ انکار ہے، یہ تفریط ہے، کمی ان کے مقام سے، اور یا پھر نبیوں کی ذات میں افراط۔ تو یہ افراط ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے نیک لوگوں کی ذات میں غلو یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ حربہ آج تک موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں بھی شیطان نے لوگوں کو یہ وسوسہ دیا ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگ غلو کرتے ہیں، سیدنا عیسیٰ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اور دیگر پیروں فقیروں کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو نورانی مخلوق مانتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اللہ ہی ہیں جو عرش پہ تھے تو وہ انسانی شکل میں وہ دنیا میں آ گئے، وہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ وہ کہتے ہیں یہ احمد اور احد کا فرق ہے، میم کا تو فرق ہے، میم نکال دو تو احد بن جاتا ہے، میم ڈال دو تو احمد بن جاتا ہے، اور اس قسم کی بڑی باتیں آپ کو صوفیوں کے ہاں مل جائیں گی۔ کئی لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات چھوڑیں، کئی لوگ تو انہیں سری اللہ کہتے ہیں، والیاذ باللہ، ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں، اور کئی لوگ انہیں حاجت روا، مشکل کشا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مشکلات سے نہیں بچا سکے، آزمائشوں سے نہیں بچا سکے، موت سے نہیں بچا سکے، تو ان کو ان میں خدائی صفات پیدا کرنا اور انہیں اللہ کہنا۔ اور پھر کئی لوگ بعد والوں کو، پیر عبد القادر جیلانی کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا ابن عباس کی مشہور حدیث ہے، 5 ان کے بت تھے اور وہ 5 نیک لوگوں کے بت تھے، اور وہ نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے اسی طرح افراط تفریط کر کے غلو کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کی گئی تھی۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح یہ لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دینا، انہیں اللہ قرار دینا، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ صرف یہود میں نہیں ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، یہ عیسائیوں میں نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں، صرف مشرکین مکہ میں نہیں تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ پیچھے ہر قوم میں چلا آ رہا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی انسان نہیں ہو سکتا، یا انسان نبی نہیں ہو سکتا، یہ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض سیدنا نوح علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ سے قومیں اپنے نبیوں پر یہ اعتراض کرتی رہی ہیں کہ چونکہ تم انسان ہو، تم ہمارے جیسے انسان ہو، تم نبی نہیں ہو سکتے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہمیشہ قوموں نے اپنے نبیوں پر اعتراض کیا تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ مشرکین پچھلی قوموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 118، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح پچھلے لوگوں نے بھی کہا تھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، ان کی باتیں ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، یہود نے کہا عیسائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں نے بھی یہی باتیں کی تھی۔ قرآن کریم میں بہت سارے آپ کو غلط عقائد ملیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں کے بھی یہی عقائد تھے۔ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، اور کتنا انسان بے وقوف ہے کہ شیطان نے وسوسے ڈال ڈال کر لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ بعد میں آنے والے پچھلے لوگوں کی تباہی دیکھ کر وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں ان کی طرح تباہ نہ کرنا۔ لیکن
انہی وسوسوں میں، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، اور انہی جیسی بیماریاں انہی کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج مسلمانوں کے اندر بحیثیت مسلمان جو برائیاں ہیں، یہ وہی ساری برائیاں ہیں جو پچھلی قوموں میں تھی، جن برائیوں پر پچھلی قوموں کو تباہ کیا گیا۔ ہم ویسے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح نہ کرنا، اور وہی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی قوموں سے عبرت لے لو، اور پچھلی قوموں کے حالات دیکھ کر اپنی اصلاح کر لو، لیکن قرآن کریم کو مطالعہ کریں تو وہی چیزیں جو پچھلی قوم میں تھیں وہی چیزیں ہم بھی اپنا رہے ہیں غلوب کے نام پر۔ تو قاتلہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے، یہود و نصارہ کو، انا یؤفکون، کہاں یہ بہکائے جاتے ہیں۔ یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، یعنی ان کی مت ماری گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو دیکھیے یہی بات تو پھر ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ جب مشرک جب شرک کرتا ہے تو پھر اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ولیعذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔